اور ہر مہینے کا 3 روزہ یہ گویا کہ زمانے کا روزہ ہے، تو صبر کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ آخر صبر کی صورت کیسے ہمیں سمجھ میں آئے گی؟ غور کیجئے، علماء نے صبر کی 3 قسمیں کی ہیں۔ ایک ہے مصیبت کے وقت صبر، کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، ہمارے اپنے پہچان والے کا انتقال ہو گیا، اپنے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کسی اور کا انتقال ہو گیا، تو اس پر صبر کرنا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہر ایک کو یہاں سے چلے جانا ہے۔ صبر کی دوسری قسم ہے اطاعت پر صبر، جیسے نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا لیکن اپنے دل کو اس پر مجبور کرنا ہے، روزہ رکھنے پر دل نہیں لگتا لیکن اپنے دل کو اس پر مجبور کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنے پر دل نہیں لگتا لیکن اپنے دل کو اس پر مجبور کرنا ہے۔ اسی طرح فجر کے وقت اٹھ کر مسجد میں جانے کا دل نہیں کرتا لیکن اپنے دل کو اس پر مجبور کرنا ہے۔ اللہ کی بات پر عمل کرنے کے لیے جس کو کرنے کا حکم دیا اس کو آدمی کرے، یہ اطاعت پر صبر ہے۔ تو روزہ کس طریقے سے ہمیں اطاعت پر صبر کرنا سکھاتا ہے؟ غور کیجئے، سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہے، آدمی اگر میٹھی نیند میں ہو لیکن وہ سحری کھانے کے لیے اس لیے اٹھتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی طرح وہ دن میں کھانے پینے سے رک جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ سامنے کھانا پینا موجود ہے لیکن وہ کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، اس سے زیادہ صبر کی مثال اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اور 1 مہینے تک وہ ایسا کرتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگوں کو افطار کراتا ہے، خود افطاری کرتا ہے، وہ کھانا پینا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1894، یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی الصیام لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت کو پوری کرنا صرف اس لیے چھوڑ دیتا ہے، کس لیے؟ میرے لیے اور میری وجہ سے، میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے، تو روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی طرح وہ لوگوں کو افطار کراتا ہے، خود افطاری کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، صدقہ فطر ادا کرتا ہے، عید کے کپڑے لوگوں کے لیے بنواتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، مسکین کا خیال رکھتا ہے، بیواؤں کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ اطاعت کی چیزیں ہیں، روزہ ان تمام چیزوں پر ابھار رہا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ تو یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، آدمی کو یہ تمام نیکیاں کرنے پر ابھارتا ہے۔ اسی طرح صبر کی ایک تیسری قسم ہے برائی کو چھوڑ دینے پر صبر۔ مثال کے طور پر آدمی روزہ رکھے ہوا ہے، کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہے لیکن دن میں سگریٹ نہیں پیتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو برائی کو چھوڑ رہا ہے۔ اگر وہ 1 مہینے تک اس طریقے سے لگاتار کرتا رہے گا تو آگے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ 11 مہینے بھی چھوڑ دے گا۔ تو کس طریقے سے برائی کو چھوڑنے پر روزے نے اس کو ابھارا؟ تو روزہ صبر کا مہینہ ہے۔ کس ناحیے سے؟ برائی کو چھوڑنے کے لیے بھی۔ آدمی کسی پر تہمت نہیں لگاتا، تہمت لگانے سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے۔ روزہ رکھ کر وہ جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ پر عمل نہیں کرتا، تو روزہ اسے برائی کو چھوڑ دینے پر صبر پر ابھارتا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں اس روزے کا اگر آدمی روزہ بھی رکھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1903، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزے نے برائی کو چھوڑنے پر ابھارا، گویا کہ برائی کو چھوڑ دینے پر ہم صبر کرتے ہیں۔ روزہ جو ہے وہ ہمیں کس طریقے سے صبر کرنے پر ابھارتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمیں غصہ دلائے تو اس وقت ہم غصے کا جواب نہیں دیتے بلکہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا،
فَإِن سَابَّهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1904 کہ اگر کوئی اسے گالی دیتا ہے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے میں روزے سے ہوں۔ تو یہ روزہ صبر کرنا سکھا رہا ہے۔ غصہ آنا کمال نہیں، بلکہ کمال کی بات تو یہ ہے کہ آدمی غصے کو پی جائے، اور جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور حقیقی پہلوان وہی ہیں۔ روزے نے کس طریقے سے اسے صبر کرنے پر ابھارا کہ اس نے سامنے والے کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، بلکہ اس کو شرمندہ کر دیا۔ اور دوسرا سبق یہ دیا کہ روزہ دار گالی نہیں دیتا۔ آدمی کو غصہ آ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور اگر غصے کی حالت میں ہے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، تاکہ کسی طریقے سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو روزے نے سامنے والے سے بدلہ لینے پر نہیں ابھارا، بلکہ اسے صبر کرنے پر ابھارا ہے۔ روزہ اور صبر میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر ہم اور آپ غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے صبر کا اجر اور بدلہ بے حساب ہے، اسی طریقے سے روزے کا بھی بدلہ بے حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10 صبر کے بارے میں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اس کو بے حساب بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کے بارے میں، جس طریقے سے صبر کا بدلہ بے حساب، اسی طریقے سے روزے کا بدلہ بھی بے حساب ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1151، کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کا ہر عمل بڑھتا رہتا ہے، الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ نیکی جو ہے 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھتی چلی جاتی ہے۔ قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے کہا الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا بدلہ ملنے والا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم۔ جس طریقے سے صبر کا بدلہ بے حساب، اسی طریقے سے روزے کا بدلہ بے حساب۔ تو ہم اور آپ غور کرتے چلیں کہ صبر کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ ہر ایک کے بس کی بات ہے بھی نہیں، لیکن روزے نے اس کو اتنا زیادہ صبر کرنے والا بنا دیا ہے کہ اب وہ 11 مہینے تک بھی صبر کرے گا، نیکی پر بھی صبر کرے گا اور برائی کے چھوڑنے پر بھی صبر کرے گا۔ صبر کی بڑی فضیلت ہے۔ جو آدمی صبر کرتا ہے، طاقت رکھنے کے باوجود بھی وہ بدلہ نہیں لیتا، تو اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے۔ وہ معاف کر دیتا ہے، اس سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں ہے۔ محترم ناظرین، موضوع رمضان صبر کا مہینہ، اس پر گفتگو ہوتی رہے گی، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں۔ اپنی گفتگو کا موضوع ہے رمضان صبر کا مہینہ۔ سورہ طور سورہ نمبر 52 آیت نمبر 48، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، کیونکہ آپ تو ہماری نگاہوں میں ہیں۔ تو جو کوئی بھی آدمی صبر کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ اور صبر مال کے خرچ کرنے پر بھی صبر ہے۔ غور کیجئے، روزے میں ہم سحری کے لیے سامان خریدتے ہیں، مال خرچ ہوتا ہے، افطاری کے لیے سامان خریدتے ہیں، مال خرچ ہوتا ہے، لیکن اس مال پر بھی ہم کو صبر کرنا ہے، مال کے خرچ کرنے پر بھی ہم کو صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں بے حساب دینے والا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بڑھا کر دینے والا ہے، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ صبر ہمیں خوشی میں بھی کرنا ہے، اور صبر ہمیں غم کے موقع پر بھی کرنا ہے، کیونکہ دنیا ہنسی اور خوشی غمی ہر ایک کے لیے ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے، کبھی وہ خوش ہوگا تو وہ کبھی غم میں مبتلا ہوگا۔
تو ایسا نہیں کہ جب ہم خوش ہو جائیں تو اللہ کو بھول جائیں، اور ایسا بھی نہیں کہ جب ہم غم میں مبتلا ہوں تو مایوس ہو جائیں۔ تو صبر بہترین علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی کا موقع عنایت فرمایا تو صرف اللہ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو غم میں مبتلا کیا ہے تو اس وقت بھی صبر کرنا ہے، کیونکہ یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اور یہ زمانہ سے چلا آ رہا ہے، کہ جن کو تقدیر پر بھروسہ نہیں ہے، وہ لوگ غم کے موقع پر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں۔ دیکھتے نہیں بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ ابھی فی الحال عالمی مندی چل رہی ہے، بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ ان کو اللہ کی تقدیر پر بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمان تو وہ ہے، مومن تو وہ ہے جو خوشی میں بھی صبر کرے اور غمی میں بھی صبر کرے، کیونکہ خودکشی کرنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم لوگ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، روزی دینے والا وہی ہے، ہر ایک کی روزی روٹی کا انتظام وہی کرتا ہے۔ تو یہ صبر ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہماری روزی روٹی چھن گئی، ہماری نوکری چلی گئی تو کیا ہوا، یہ بھی تقدیر کا لکھا ہے، تو ہمیں صبر کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کرے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6 آیت نمبر 7، کہ روئے زمین پر جو بھی جاندار ہے تمام کے روزی روٹی کا انتظام صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو روزہ ہمیں کس طریقے سے ابھارا؟ کیوں جب ہماری نوکری چھن گئی تو ہمیں بھوک کا احساس ہوا، کیسے ہم کھائیں گے، کیسے پئیں گے؟ روزے نے 1 مہینے تک بھوکا رکھ کے ہمیں یہ احساس دلوا دیا، ہمارے دل میں یہ احساس پیدا کر دیا کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بھوکے ہیں، ذرا ان کا بھی خیال کرو۔ تو روزہ ہمیں کس طریقے سے صبر کرنے پر ابھارتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2999، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن۔ مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے، ہر ناحیے سے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ان اصابت سراء شکر فکان خیر لہ، کبھی خوشحالی کا موقع آیا تو اللہ کا شکر ادا کیا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْ رَاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، پہلے کہا کہ اگر اس کو تکلیف پہنچی تو اللہ کا شکر ادا کیا، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو اس کے لیے بہتر۔ پھر اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشی دی تو اللہ کا شکر ادا کیا تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے غم میں مبتلا کیا، پریشانی دی، فَصَبَرَ، تو اس نے صبر کیا، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم صبر کریں گے۔ روزہ ہمیں صبر کرنے پر ابھارتا ہے۔ یاد رکھیے جو لوگ صبر کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، ایسے لوگ ہی سچے لوگ ہیں، اور ایسے لوگ ہی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ وہ لوگ جو بھوک کے وقت، پریشانی کے وقت اور جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں، یہ لوگ سچے ہیں، اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ ویسے اور دوسرے نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا اس آیت کے اندر، مگر اس میں سے ایک وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ صبر کرنا، صبر کی تلقین کرنا کافی اہم چیز ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ سورہ عصر سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3 تک پڑھیے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں نے نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے رہے، ایسے لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو۔
اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے پر اور صبر کی تلقین کرنے پر ابھارا ہے. اللہ نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 200، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، صبر کرو اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرو اور تیار رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے. تو پتہ چلا صبر کرنا، صبر کی تلقین کرنا یہ کامیابی کی دلیل ہے. تو رمضان ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، رمضان ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے 2 چیز کے ذریعے مدد مانگنے کے لیے کہا ہے. معلوم ہے ہمیں 2 چیز میں سے ایک اہم چیز کیا ہے؟ 2 چیزوں میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ آدمی صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور بے شک یہ ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جو لوگ خشوع و خضوع کی زندگی اختیار کرتے ہیں. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. اس لیے کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ اللہ سے ملنے والے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اگر ہمارا بھروسہ اس بات پر ہو گیا کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے تو وہ آدمی مصیبت کے وقت صبر کرے گا. اور یہ یقین پیدا ہونا، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. اس پر ایمان رکھنا، اس پر یقین رکھنا جس کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ سب سے اہم چیز ہے. جس کے اندر یہ مادہ پیدا ہو گیا وہ صابر و شاکر ہوگا. یاد رکھیے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تم کو آزمائیں گے. تو پتہ چلا آزمائش کس چیز کی؟ آزمائش میں بھوکا رکھنا بھی ہے. تو روزے میں ہم بھوکے رہتے ہیں، دن میں کھانا پینا نہیں کھاتے، یہ بھی ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے. دن میں ہم بھوکے رہتے ہیں رمضان میں تو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، گویا کہ روزہ آزمائش ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے اور پھلوں میں کمی کر کے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. تو جو لوگ صبر کرتے ہیں اس کے لیے خوشخبری ہے، اور جو لوگ صبر نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے. تو ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے سے ہم نے صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کیا کہ نہیں کیا. اگر ہم نے کر لیا ہے تو یقین مانیے ہم کو بے حساب اجر ملنے والا ہے. اور اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ واقعی ہم نے رمضان کا مہینہ اس طریقے سے گزارا کہ نہیں گزارا. 1 مہینے تک اگر صبر کی ٹریننگ ہو گئی تو 11 مہینے تک ہمارے لیے کامیابی ہے. یاد رکھیے جو نیک لوگ ہیں وہ اس طریقے سے اپنے لیے نیکیوں کا خزانہ جمع کر لیتے ہیں، بہت ساری نیکیاں جمع کرتے ہیں. اور جب افطاری کا موسم آتا ہے رمضان کے مہینے میں، جب افطاری کا وقت آتا ہے تو چند وقت کے لیے ہمیں تھوڑا خوشی محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے خوشی محسوس ہو رہی ہے یہ دن بھر جو بھوکے تھے اب کھانا مل گیا ہے. لیکن اس سے بڑی خوشی اس وقت ہوگی جب رب سے ملاقات ہونے والی ہے، اس وقت ہوگی جب رب سے ہماری ملاقات ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ. صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1151. کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشی ہے. ایک خوشی تو یہ ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے، دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ رب سے ملاقات کرے گا. تو ایسا نہیں کہ ہم خوش ہو جائیں تو تراویح پڑھنا چھوڑ دیں، نہیں، خوشی میں بھی صبر کرنا ہے کیونکہ اب تراویح کی تیاری کرنی ہے. اعتکاف کا وقت آئے تو اس میں بیٹھنا ہے، لیلۃ القدر میں جاگنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو گویا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کرنے پر ابھار رہا ہے، ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے. اور صبر کے بغیر آپ کوئی چیز سیکھ ہی بھی نہیں سکتے. صبر کے بغیر ہم کوئی چیز سیکھ بھی نہیں سکتے. ہر چیز میں صبر ضروری ہے. علم حاصل کرنا ہے وہاں بھی صبر ضروری ہے. خضر اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے سورہ کہف کے اندر غور کیجئے، اس میں بھی صبر ہی کا مادہ ہے. کیا کہا گیا اس کے اندر؟ سورہ کہف سورہ نمبر 18
آیت نمبر 67 سے اور آیت نمبر 82 تک کہ خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ موسیٰ تم صبر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا کہ میں ضرور صبر کروں گا، لیکن بالآخر وہ صبر نہ کر سکے تو بہت ساری بھلائیوں سے محروم رہے۔ یہ تو خیر جو تقدیر کا لکھا تھا وہ ہوا۔ تو صبر کی بڑی اہمیت ہے، رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کرنے پر ابھارتا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو صبر کا مہینہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اطاعت پر صبر کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے رکنے پر صبر کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔